لیکن بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں جو تھیں وہ صرف ایک تھی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا، تو حضرت فاطمہ الزہرا ہو گئی اور ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئی، تو یہ دو بیٹیاں مانتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ عربی سے تعلق رکھتے ہیں اور عربی کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو یہ بات علم میں ہوگی، ہو چکا تھا، پھر یہ بات ماننے والی نہیں ہے کہ 15 سال میں آپ کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہوں اور ان کا نکاح بھی ہو چکا ہو۔ یہاں سے تھوڑی سی جو بات ہے نا، جو اکثر جو عام بندہ جو یہ بات سن رہا ہو، نبی کے ہاں جو ہے وہ 4 بیٹیوں کی پیدائش تھی، تو ان کی اولاد تو دکھاؤ ذرا، ان کی اولاد تو دکھاؤ۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے اولاد بھی تھی، لیکن رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کے ہاں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج آپ کے سامنے جو ہے ایک مرتبہ پھر میں ایک بہت اچھی اور بہت ہی زیادہ نالج والی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آج جو گفتگو ہماری ہوگی وہ ایسے پوائنٹ پر ہوگی کہ جس سے ہمارے سینکڑوں سوالات اور ان کے جو جوابات جو ہے نا وہ ہمیں مل جائیں گے، اور سینکڑوں جو سوالات ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا، کیونکہ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ چند ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو لوگوں کو شک اور شبہات میں جو ہے نا وہ ڈال دیتی ہیں۔ تو چند دن پہلے ہم نے بھی چند لوگوں کی باتیں سنی اور چند لوگوں نے بتایا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں مبارک تھیں وہ صرف اور صرف ایک تھی اور وہ 4 نہیں تھی، کیونکہ ہم نے اپنی سیرت کی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاں 4 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان میں سے پہلی حضرت زینب، اور دوسری حضرت رقیہ، اور تیسری حضرت ام کلثوم، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ بیٹیاں مبارک تھیں آپ کی۔ تو لیکن بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں جو تھیں وہ صرف ایک تھی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ تو جب یہ بات ہم نے بھی سنی تو ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آئی، اور وہ باقاعدہ جن لوگوں نے یہ بات کی ہمارے سامنے، انہوں نے تاریخ سے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی کے ہاں ایک بیٹی تھی، 3 بیٹیاں نہیں تھی۔ تو پھر ہم نے جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی تحقیق کی، تھوڑی سی جو ہے نا کتابوں کو دیکھا، تھوڑے سے اوراق کو پلٹا، تو پھر ہمیں یہ باتیں معلوم ہوئی کہ جو بیٹیاں ہیں وہ اللہ کے نبی کی وہ 4 ہیں، اور ان 4 کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے، اور جو سوالات ہمارے پر کیے جاتے ہیں ان کے بھی باقاعدہ عمدگی کے ساتھ آپ کو جواب دیں گے۔ پہلے تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اللہ کی کتاب، کلام اللہ، کتاب اللہ، القرآن، یعنی کہ قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے اپنے نبی، اپنے حبیب، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تو فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 ہے، 59 ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کو مخاطب کیا گیا تو فرمایا کہ قل لازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، یعنی کہ ہم ازواج مطہرات ہماری مائیں جو ہیں، اور ان کے بعد وبناتک۔ اب دیکھیں، جو اگر ایک بیٹی ہوتی تو یہاں پر ایک لفظ آتا، بنت، واحد آتا، ایک، لیکن اللہ کے نبی کی جو بیٹیاں تھیں وہ گویا کہ ایک سے زیادہ تھیں، تو وہ بناتک لایا گیا، اپنی بیٹیوں کو فرما دیجئے۔ تو دیکھیے یہاں سے قرآن مجید میں باقاعدہ یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاں جو ہے وہ ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ وہ 4 بیٹی تھی۔ اور جب وہ بناتی کا لایا گیا، اور وہ لوگ جو بعض لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ بناتی کا یہاں اللہ کے نبی کی ایک بیٹی، چلو ہم نہیں مانتے، ہم تو 2 بیٹیاں مانتے ہیں، جو لوگ یہ بات کریں کہ ایک تو حضرت فاطمہ الزہرا ہو گئی اور ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئی، تو یہ 2 بیٹیاں مانتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ عربی سے تعلق رکھتے ہیں اور عربی کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو یہ بات علم میں ہوگی کہ جو عربی میں جو جمع لائی جاتی ہے تو کم سے کم جمع میں 3 فرد آتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ مسلمان سے مسلمانوں کہیں تو کم سے کم 3 مسلمان تو ہوں گے، اس سے کم نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا اگر وہ بناتی کا لایا گیا تو یہاں پر ایک بیٹی نہیں، 2 بیٹیاں بھی نہیں، بلکہ کم سے کم 3 بیٹیاں تو ہوں گی۔ تو لہٰذا ان لوگوں کا بھی جو ہے نا، ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی صرف ایک بیٹی ہے یا صرف 2 بیٹی ہیں۔ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوگی۔ اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے 25 سال کی عمر میں ہماری جو اماں جان تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، تو آپ کے ہاں جو پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی وہ 4 سال بعد ہوئی، یعنی کہ آپ ہجرت سے تقریباً 10 سال پہلے آپ کے ہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔
اور اس کے 3 سال کے بعد آپ کے ہاں جو ہے وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، یہ میں آپ کو البدایہ والنہایہ یہ کتاب ہے، یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے اور تمام لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ معتبر کتاب ہے. اس سے یہ میں بات آپ کو حوالہ بھی دیتا چلوں کہ اس میں بھی یہ بات باقاعدہ لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلیں کہ 3 سال کے بعد حضرت زینب کی تقریباً 3 سال کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. اور ان کے تھوڑے چند سالوں کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش آپ کے ہاں ہوئی. تو یہ تو پیدائش تھی. اور میں آپ کو دوسری بات ہی بتاتا چلوں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے وہ حضرت ابو العاص سے ہوا. اور ان کے بعد حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا جو نکاح تھا وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا. اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی کے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ اللہ کے نبی کے ہجرت کرنے سے 10 سال پہلے، تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ 10 سال پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اور آپ کا نکاح ہو چکا ہو، تو یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم جو ہیں یہ تو تقریباً حضرت زینب کے 3 سال بعد ہوئی اور پھر ان کا نکاح ہو چکا تھا. کیونکہ ہم نے کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے اللہ کے نبی کی جو بیٹیاں تھیں ان کو طلاق دی. تو اس سے اللہ کے نبی کو شدید صدمہ بھی ہوا. تو بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ 4 سال کے بعد پہلی بیٹی ہوئی، 3 سال کے بعد دوسری بیٹی ہوئی، پھر ان کے بعد جو ہے تیسری بیٹی ہوئی، اور 40 سال کی عمر تک ان کا نکاح بھی ہو چکا تھا، ان کا سب کچھ ہو چکا تھا. پھر یہ بات ماننے والی نہیں ہے کہ 15 سال میں آپ کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہوں اور ان کا نکاح بھی ہو چکا ہو. یہاں سے تھوڑی سی جو بات ہے نا، جو اکثر جو عام بندہ جو یہ بات سن رہا ہو وہ تھوڑا سا نا پوائنٹ سے ہٹ جاتا ہے. تو میں آج آپ کو اس کو اصل بات بتاتا چلوں کہ دیکھیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت زینب، ان کا نکاح ہوا حضرت ابو العاص سے. جب ان کا نکاح ہوا، یہ واحد بیٹی تھی کہ جن کی رخصتی ہو چکی تھی، یہ واحد بیٹی تھی کہ جن کی رخصتی ہو چکی تھی. اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح تو ہو چکا تھا لیکن ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. جب انہوں نے ابو لہب کے کہنے پر آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی تو یہ رخصتی کے بغیر طلاق تھی. آپ کی ان دونوں ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، حضرت رقیہ کی اور حضرت ام کلثوم کی. تو گویا کہ معلوم ہوا کہ جو صرف اور صرف رخصتی تھی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، باقی 2 کی رخصتی بالکل نہیں ہوئی تھی. تو یہ بات تو ہمیں جو ہے نا آج سمجھ میں آ گئی ہے. اور اس کے بعد چوتھی بیٹی اللہ کے نبی کے نبوت کے اعلان کے بعد وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے ہاں جنن کی پیدائش ہوئی. تو گویا کہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 4 بیٹیاں تھیں. اگر آپ تھوڑا سا آگے چلیں، ایک اور بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اچھا اگر اللہ کے نبی کے ہاں جو ہے وہ 4 بیٹیوں کی پیدائش تھی تو ان کی اولاد تو دکھاؤ، ذرا ان کی اولاد تو دکھاؤ. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے اولاد بھی تھی، لیکن ان میں سے اکثر کا جو انتقال ہے وہ بچپن میں ہوا تھا. دیکھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ 3 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی. یہ باقاعدہ آپ دیکھ لیں، یہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں. اور ایک کا جو ہے تقریباً جو ہے وہ بچپن میں انتقال بھی ہوا. اور اس کے بعد جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کے ہاں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی ایک بچے کی پیدائش ہوئی کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا حضرت عثمان کی کنیت بھی رکھی گئی تھی. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ ان حضرات کے ہاں بھی جو ہے نا وہ بچوں کی پیدائش ہوئی. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ 6 سال کے بعد جو ہے نا وہ انتقال کر گئے، اور جن کی نماز جنازہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، یعنی کہ ادا فرمائی. تو آج یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو بیٹیوں کی پیدائش ہے، جو بیٹیاں ہوئیں وہ 4 ہیں. لہٰذا یہ بات بالکل بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ 1 ہے 2 ہیں تو لہٰذا یہ بات بالکل بھی سمجھ آنے والی نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے آپ کی نالج میں ڈھیر سارا اضافہ ہوگا. انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.